موت قبول ہے، شہادت قبول ہے، لیکن اپنے موقف سے 1 انچ برابر بھی ہٹنا قابل قبول نہیں ہے۔ سہیل افریدی سے کہو انقلاب کی تیاری کریں، اب انقلاب کے سوا ہمارے پاس کوئی رستہ باقی نہیں بچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے، ہمارے دیکھنے اور سننے والوں پہ اپنا فضل اور احسان فرمائے۔ اب میرے گزارش کے بعد الحمدللہ آپ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ آج سارا دن بڑی گرم سے گرم خبریں ہیں۔ عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں 17 سال بشرا بی بی اور عمران خان کو سزائیں سنا دی گئی، اور کروڑ روپے جرمانہ اور پتہ نہیں اور کیا کیا۔ جج صاحب نے آج ایک اور عدالتی قتل کیا، نہ وکیل پہنچا تھا، نہ اس کی بہنوں کو اندر آنے دیا، اور آئے اور آتے ہی نہ ان کو سماعت کا حق دیا کہ وہ آ کے اپنا موقف پیش کر سکیں وکیل صاحب۔ رات 12 بجے ان کو میسج کیا گیا کہ صبح توشہ خانہ کیس کی سماعت ہے، اور جج صاحب نے وکیل کے آنے سے پہلے فیصلہ ان کے پاس لکھا ہوا تھا سنایا، اور اس شخص کو جس کی امانت اور دیانت پہ اس کے دشمن بھی انگلی نہیں اٹھاتے۔ آپ عمران خان کو اور بہت کچھ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بد دیانت نہیں کہہ سکتے۔ بد دیانت آدمی کبھی بھی عوام کے لیے ہسپتال نہیں بناتا، یونیورسٹیاں نہیں بناتا۔ بد دیانت آدمی لندن میں اپنے محلات بناتا ہے۔ بد دیانت آدمی پراپرٹیاں خریدتا ہے بیرون ملک۔ بد دیانت آدمی اپنا بزنس باہر سیٹ کرتا ہے۔ صافی گواہ ہیں، سیاستدان گواہ ہیں کہ اسے اپنے دفتر میں آئے ہوئے لوگوں کو سرکاری خزانے سے چائے پلانا بھی تکلیف دیتا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ جتنا ہو سکے خرچ بچایا جائے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ آج جو لوگ اس سزا پہ ڈونگرے بجا رہے ہیں، دیکھو جی وہ ہمیں چور چور کہتا تھا، خود چور نکل آیا۔ ان میں عطا تارڑ، طلال چودھری، رانا ثناء اللہ اور جتنے بھی سرکاری ترجمان ہیں، اب وہ یہی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپنے دل سے اگر وہ پوچھیں، میں باقیوں کی بات بعد میں کروں گا، پہلے میں کہتا ہوں رانا ثناء اللہ، تارڑ اور طلال چودھری اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً کہیں کہ یہ بد دیانت ہے، ہم بھی مان لیں گے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بد دیانت نہیں ہے۔ 2 سال ہو گیا اس پہ 300 کیس بنائے ہیں، جن میں سے ایک بھی سچا نہیں نکلا۔ کسی ایک کیس میں بھی اسے سزا نہیں دے سکے۔ جو سزائیں دیں وہ عدالتوں میں اڑ گئیں، اسی لیے اب اپیلیں بھی اس کی نہیں لگا رہے عدالتوں میں۔ عدالتوں کو وکلاء کا سامنا نہ کرنا پڑے، رات کی تاریکی میں فیصلے لکھے جائیں، جیل میں سماعت کی جائے، اور تمہیں بزدلو اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ تم اسے عدالت میں پیش کر سکتے، اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ اس کے گواہوں کو اس کے سامنے کرتے، اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ اس کے وکلاء کو موقع دیتے، اور جب فیصلہ سنا رہے تھے تو اس کی فیملی کے افراد کو موقع دیتے۔ بس انہیں سزا سنانی تھی، پہلے بھی اس کو کئی سزائیں سنائی ہوئی ہیں، اور اس کا جو رد عمل آیا خان کا، بعد میں اس کے وکیل سلمان صفدر کو جب اندر جانے دیا گیا، جج فیصلہ سنا کے جا چکا تھا، تو سلمان صفدر کہتا ہے کہ خان کو جب میں ملا تو خان ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے موت قبول ہے، شہادت قبول ہے،
لیکن اپنے موقف سے 1 انچ برابر بھی ہٹنا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ساری سزائیں اور سارے مقدمات اس پہ اسی لیے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی جگہ آ کے ڈیل کر لے، سودے بازی کر لے۔ ایک طرف سے لائن لگی ہوئی ہے اس سے ملاقاتیوں کی، اسے راضی کرنے کے لیے تگ و دو ہو رہی ہے، دوسری طرف سے سزائیں سنا سنا کے اسے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں، دنیا بھر کے عوام کا کوئی 1% بھی اسے بددیانت نہیں سمجھتا، اسے دیانتدار مانتے ہیں کہ یہ بندہ دیانتدار ہے، اور اس کو سزا بھی اس کی دیانتداری کی مل رہی۔ بد دیانت کو پاکستان میں سزا نہیں ملتی۔ بد دیانت کون ہے؟ یہ شہباز سے پوچھو کس کا پیٹ پھاڑتا تھا، وہ آج صدر پاکستان ہے۔ یہ نون لیگیوں سے پوچھو جو زرداری کے کلفی والے، ریڑی والے، فلودے والے کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے کا بیانیہ بناتے تھے۔ یہ زرداری سے پوچھو کہ یہ گنجے ملک کتنا ملک لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، یہ ان سے پوچھو۔ لیکن اگر آپ پورے پاکستان کے عوام سے پوچھیں گے تو عوام جسے چور سمجھتے ہیں اس کے چور چور کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور تمہارے 1000 بیانیے بنانے کے باوجود بھی عوام اسے چور نہیں سمجھتے۔ آپ اور جو مرضی اسے کہتے رہیں، کوئی پاکستانی اسے بد دیانت نہیں سمجھتا، اور نہ اس نے کوئی بد دیانتی کی ہے۔ ہاں، فقیر کا سوال ہے فیصلہ کرنے والے جج سے اور فیصلہ کروانے والے حکمرانوں سے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ توشہ خانہ سے یہ چیزیں، یہ تحائف صرف عمران خان نے لیے؟ عمران خان نے تو قانونی طور پہ اس کی قیمت لگوا کے رقم ادا کر کے یہ تحائف لیے ہیں، اور جنہوں نے بغیر قیمت لگوائے، بغیر قیمت ادا کیے مرسڈی گاڑیاں لی ہیں جو قانون کے مطابق وہ نہیں لے سکتے تھے، کیا جج صاحب کوئی ان پہ بھی کیس چلا ہے؟ ان کو تو شاباش مل رہی ہے۔ ان میں بڑے بڑے نام ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، بے نظیر بھٹو، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کا نام لیتے ہوئے ہمارے پر جلتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ انہوں نے بھی تحائف لیے ہوئے، تو تحائف لینے پہ اگر آپ نے سزا دینی ہے 17 سال کی، تو یہ دیکھو ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جتنوں نے لیے ہیں سب کو پکڑو، قوم خوش ہو جائے گی۔ جتنوں نے تحائف لیے ہوئے ہیں توشہ خانہ سے اور غیر قانونی لیے ہوئے ہیں ان کو پکڑو اور ان کو پھٹے چڑھاؤ۔ اگر آپ یہ کام کر لیتے نا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو یونیورسٹیوں میں جا جا کے خجل خراب نہ ہونا پڑتا، طلباء کے ہاتھوں رسوا نہ ہونا پڑتا، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ مشرف جب آیا تھا، مشرف نے چونکہ نواز شریف کو پکڑا آ کے، اور بھی کچھ لوگوں کو، بڑے بڑے بیوروکریٹ اور کچھ لوگ اس نے احتساب کر کے ان سے پیسے نکلوائے، قوم اس کے ساتھ خوش تھی۔ لیکن آپ نے آ کے چوروں کو بٹھا دیا، لٹیروں کو بٹھا دیا، اور اب وہ لٹیرے جو ہیں وہ دیانتدار لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم 1000 ٹل لگا لو، تمہارا بیانیہ عوام نہیں مانتے۔ نہیں تو سروے کروا کے دیکھ لو، کوئی سرکاری سروے کروا کے دیکھ لو کہ عدالت کے 17 سال خان اور اس کی بیوی کو سزا دینے کے فیصلے پہ کتنے % عوام جو ہیں، کتنے فیصد عوام جو ہیں وہ یقین کرتے۔ تو آپ کو جواب میرا خیال ہے 100% نفی میں ملے گا۔ خان صاحب نے آج جب سلمان صفدر اس فیصلہ سنانے کے بعد ان کے وکیل کو اندر جانے کی اجازت ملی، تو خان نے پیغام دیا سہیل افریدی کو کہ سہیل افریدی سے کہو انقلاب کی تیاری کریں، اب انقلاب کے سوا ہمارے پاس کوئی رستہ باقی نہیں بچا، اس لیے کہ عدالتوں کے دروازے بھی ہم پہ بند کر دیے گئے، عدالتیں ہمارا موقف سننے کو بھی تیار نہیں ہیں، اسمبلی میں ہمیں جانے نہیں دیا گیا۔ 8 فروری کو
2/3 سے زیادہ اکثریت کے ساتھ ہم آئے تھے، ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا، 47 پہ فیصلے کیے گئے، اور اس کے بعد مسلسل ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید جیسے 75 سال کے بزرگوں پہ کیس، جعلی کیس بنائے اور ان کو سزائیں دیں، تو کوئی رستہ ہمارے لیے باقی نہیں چھوڑا ماں سوائے اس کے کہ ہم میدان میں نکلیں، عوام کو انقلاب کے لیے آواز دیں۔ خان صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، اور آج قومی کانفرنس ہو رہی ہے محمود خان چکزئی صاحب کی صدارت میں، اس میں بہت سارے صحافی بھی شامل ہیں، وکلاء بھی شریک ہیں، اس میں ریٹائرڈ فوجی بھی شریک ہیں، اس میں ججز بھی شریک ہیں، اور سیاستدان تو ہیں ہی ہیں، اور اس کا لب و لہجہ جو ہے، جو تقریریں لوڈ کی گئی ہیں اس پہ سوشل میڈیا پہ، میں برسر اقتدار لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کا موڈ دیکھ لیں کہ قوم کس طرف جا رہی، اور تقاریر میں سے ساری چلو نہیں، 10% ہی سن لیں اور دیکھ لیں قوم کیا کہہ رہی ہے۔ کل ان کا فیصلہ آئے گا، کل دوسرا سیشن ہے اور اعلامیہ آئے گا، تو پھر انشاءاللہ اس پہ آپ اس اعلامیہ کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس پہ تبصرہ بھی کریں گے۔ تیسرا بڑا مسئلہ اس وقت جو ہوا آج عثمان ہادی، بنگلہ دیش میں انقلاب لانے والا نوجوان، بلکہ انقلاب کے لیے آواز دینے والا اور اس کو لیڈ کرنے والا، جس نے ایک ظالم بلکہ ظالمہ ڈکٹیٹر جو 15-20 سال سے وہاں قابض تھی، اور اس نے پکڑ کے سیاستدانوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا تھا، جعلی عدالتوں سے ان کو سزائیں سنوائی ہوئی تھیں، اور مذاق اڑاتی تھی اپوزیشن کا، اور ہر انتخاب میں جعل سازی کے ساتھ نام نہاد اکثریت حاصل کر لیتی تھی۔ جب عوام میدان میں اس کے خلاف نکلے تو اس کو کہا گیا، کھانا اس نے بنوایا تھا، کھانا نصیب نہیں ہوا، اس کو کہا گیا کہ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ملک سے نکل جائیں، نہیں تو جو لوگ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں شاید وہ آپ کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ ٹکا بوٹی سے بچنے کے لیے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئی۔ اب خبریں یہ ہیں کہ اس کے جو اکا دکا، ظاہر ہے ایسے ڈکٹیٹر جب بیٹھتے ہیں، جو جعلی حکومتیں بنتی ہیں، تو وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پھر مفادات، ٹھیکے، کمیشنیں دے کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جو ٹھیکیدار مافیا اور کمیشن مافیا حسینہ واجد کے ساتھ تھا، اور وہ انڈین لابی کا گروہ تھا سارا، اس نے یہی خیال ہے تقریباً سارے بنگلہ دیش کے عوام کا بھی، صحافیوں کا بھی، کہ انہوں نے کوئی گینگ بنائے ہیں نقاب پوش، اور وہ جو انقلاب کے داعی تھے نوجوان، ان کو چن چن کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں سے انہوں نے پہلے اس انقلاب کے ایک ہیرو عثمان ہادی کو منہ پہ نقاب ڈال کے گولیاں ماری ہیں، 2-3 دن وہ زخمی رہا، سنگاپور بھیج دیا گیا علاج کے لیے، اور آج اس کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، اور ایک نیا انقلاب پھر بنگلہ دیش کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ وہ انقلاب کیا تقاضا کر رہا ہے؟ وہ انقلاب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں جتنے اس طرح کے مجرم، انڈین حمایت یافتہ گینگ، حسینہ واجد کے کمیشن ایجنٹ یہاں اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، پہلے ان سب کا صفایا کرو، ان کو گرفتار کرو اور ان کو لٹکاؤ۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، نئے انتخابات سے بھی کوئی مثبت، کوئی پازیٹیو رزلٹ برآمد نہیں ہوں گے۔ یہ ایک نیا انقلاب بنگلہ دیش میں کھڑا ہو گیا، اور یہاں آج میں نے بہت ساری تقریریں جو قومی کانفرنس کی سنی، یہاں بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ قوم کو انقلاب کے لیے نکلنا ہوگا۔ سب لیڈر اب عدالتوں سے بھی مایوس ہو رہے، اسمبلی اور سینٹ سے بھی مایوس ہو رہے ہیں۔ اسمبلی اور سینٹ میں حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کل آپ نے وہ پلوشا خان ہے یا پلوشا خان ہے کیا ہے بی بی، اور علیم خان کا مکالمہ، اور ایک دوسرے کو توئے لعنت کرنا اور شٹ اپ کہنا،
یو شٹ اپ کی آوازیں تو سنی ہیں، اندر کھاتے بھی ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، لڑائی جاری ہے، اور یہ جعلی نظام بہت جلد گرنے والا ہے۔ ججوں سے کہتا ہوں ارجمند صاحب، خدا کا واسطہ پاکستان میں عدلیہ کا کو وقار باقی رہنے دو، عدلیہ کو اس طرح بے توقیر نہ کرو کہ سارے ملک کا سسٹم ہی بیٹھ جائے۔ اگر عدالتیں قائم رہیں، آپ کے فارن انویسٹر بھاگ گئے سارے، نیا کوئی آ نہیں رہا، قرضوں کے بوجھ تلے ہم جکڑے ہوئے، معیشت ہماری روز بروز گر رہی، ملیں بند ہو رہی، بے روزگاری بڑھ رہی، نوجوان لاکھوں کی تعداد میں ملک سے چلے گئے، اور آپ نے ان کو روکنے کے لیے ایئرپورٹوں پہ ایف آئی اے کو کھڑا کیا ہوا، جانے نہ دو۔ اب 100 کے ویزے لگے ہوتے ہیں تو ان میں سے 70 کو روکا جا رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرو، اس ملک نے آپ کو، ہمیں سب کو بہت کچھ دیا ہے، اب ضرورت ہے اس ملک کی بقا کے لیے، تحفظ اور سلامتی کے لیے ہم بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اس ملک کی خدمت کرنے کا حق ادا کریں، ملک کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کرو۔ اس طرح کے فیصلے جنہیں کوئی ایک بندہ تو تل گیا ہے، وہ کہتا ہے میں قوم کو اس جعلی نظام سے آزادی دلا کے رہوں گا، میری جان جاتی تو جائے۔ جو بندہ اس سطح تک آ جائے اسے آپ اور کیا ڈرائیں گے؟ اس لیے آپ خوف و ہراس پھیلانے کی بجائے اس طرح فیصلے سنا کے جو معاملات طے کرنے والے رستے پہ، مذاکرات والے رستے پہ اندر کھاتے جو خبریں آتی ہیں چل رہے ہیں، وہ رستہ ہی درست ہے، معاملات طے کریں اور سب کو ان کا حق دیں، اور جس مسکین پہ بھی، جس سیاسی کارکن پہ، کسی سیاسی جماعت، ٹی ایل پی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، کسی اور جماعت کا ہو، جس پہ بھی جعلی پرچہ ہوا ہے، ان کے مقدمات واپس لے کے ان کو باعزت رہا کریں۔ اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے۔